ورنہ تو دین رسم بن گیا، ورنہ تو یہ بیانات رسم بن گئے، بے روح جسم، مردہ جسم، دین کو ہم نے مردہ جسم بنا لیا، اپنے اندر سموئے دین کو۔ کیا آپ کو اپنے اندر بھی وہ کیفیت محسوس ہوتی ہے؟ رب سے تعلق کی کیفیت محسوس ہوتی ہے تو پھر قبر روشن ہے، پھر آخرت پہ کامیابی ہے۔ لیکن اگر صرف ذہن تک باتیں ہیں، اندر وہ کیفیت نہیں محسوس ہوتی، تو پھر فکر کرنی چاہیے کہ اندر رب سے تعلق ٹوٹا ہوا ہے۔ امام عالی مقام صبر کی وصیت کر کے تشریف لائے اور پھر داد شجاعت دیتے ہوئے سجدے میں سر کٹایا۔ امام عالی مقام نے صبر و استقامت کی مثال قائم کر دی۔ آپ کے شہزادے حضرت سید سجاد علی اوسط زین العابدین 10 اور 11 کی درمیانی رات امام انہیں اپنی امانتیں سپرد کر کے گئے، اور حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو وہ رات کیسے گزری یہ کوئی حضرت امام زین العابدین سے پوچھے، حضرت سیدہ زینب سے پوچھے۔ پردے دار بیویاں ایک ٹیلے کی اوٹ میں ہیں اور سامنے شہیدوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، پردیس ہے، ایک طرف دکھی پسماندگان ہیں شہیدوں کے اور دوسری طرف شہیدوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ 11 محرم کی فجر آ گئی، آج کا دن، فجر کا وقت۔ حضرت بی بی زینب نے فرمایا اٹھو علی اوسط فجر کی اذان پڑھو۔ آج مسلمانوں کا یہ اجتماع حضرت بی بی زینب کی استقامت کو سلام پیش کرتا ہے۔ اتنے دکھوں میں بھی نماز یاد ہے، اذان یاد ہے، رب سے تعلق نہیں ٹوٹنے دیا۔ حضرت امام زین العابدین نے جب 11 محرم فجر کی اذان پڑھی ہوگی تو کربلا میں کیا کیفیت ہوگی، اور پھر تنہا آپ نے نماز پڑھی ہے، جماعت کے لیے تو وہاں کوئی مرد نہیں تھے کہ پیچھے کھڑے ہوتے۔ نواسہ رسول کے لخت جگر نے بتا دیا ہے کہ ہم سے دنیا کی چیزیں تو چھینی جا سکتی ہیں، ہمارے عزیزوں کو تو جدا کیا جا سکتا ہے، لیکن ہم سے دین نہیں چھینا جا سکتا۔ دین یوں ان کے اندر اتر چکا ہے، وہ یوں دین کے نمونے ہیں دنیا کے لیے۔ فجر پڑھ کے آپ بیٹھے ہیں اور خود کلامی کر رہے ہیں۔ دوسری بات جو میں نے آج آپ کے سامنے رکھی، امام کا مشن، امام کا مقصد۔ نواسہ رسول خود کے بیٹے امام زین العابدین خود کلامی کر رہے ہیں کہ ابا جان میری ڈیوٹیاں کیا لگا کے گئے ہیں، مجھے حکم کیا دے کے گئے ہیں، صبر کرنا، قرآن پڑھنا، نماز نہ چھوڑنا، جب بیویوں کے دل دکھیں تو انہیں صبر کی تلقین کرنا، دیکھنا کسی بیوی کے سر سے چادر نہ اترے، کوفے و دمشق میں جاؤ تو میرا پیغام ان لوگوں تک پہنچانا، اور جب مدینہ منورہ جاؤ تو حضور کے روزے پہ میرا سلام پیش کرنا، حضور کی امت کو میرا سلام کہنا، حضور کی بارگاہ میں روزہ رسول پہ عرض کرنا، یا رسول اللہ جس نواسے کو آپ کاندھوں پہ کھلاتے تھے، جس نواسے کے منہ میں زبان رکھتے تھے، جس نواسے کو اپنے سینے پہ بٹھاتے تھے، یا رسول اللہ اس نواسے نے سر سجدے میں کٹا دیا ہے پر دین کی چادر پہ داغ نہیں لگنے دیا۔ نظریہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دہرا رہے ہیں کہ آقا امام حسین میری ڈیوٹیاں کیا لگا کے گئے ہیں، مجھے فرض کیا سونپ کے گئے ہیں، اب میرا فرض کیا ہے، میری ذمہ داری کیا ہے۔ اسی کو بیان کرنے کے لیے میں عرض کر رہا تھا کہ ماضی کو بیان کرتے ہوئے مستقبل میں اپنی ذمہ داری کو نہ بھول جائیں، مستقبل میں اپنی ذمہ داری کو پیش نظر رکھیں، اپنے اندر دین کو اتاریں، دین کو محض رسم نہ بننے دیں، اس کی روح کو زندہ رکھیں۔ نواسہ رسول کے لخت جگر عزم باندھ رہے ہیں کہ اب میں نے
کس طرح قرآن پڑھنا ہے، کس طرح میں نے اعلاء کلمت الحق کرنا ہے، کس طرح میں نے گھر کی عورتوں کو صبر کی تلقین کرنی ہے، ان کے پردے کا خیال رکھنا ہے، عزم باندھ رہے ہیں۔ یزیدی لشکر کے سپاہی آ گئے، نواسہ رسول کو گرفتار کیا اور آپ کو سواری کی پشت پہ بٹھایا، قیدی بنا کے سواری کی پشت پہ بٹھایا، پردے دار بیویوں کو بھی سواریوں کی پشت پہ بٹھایا۔ میں وہ واقعات بیان کر رہا ہوں جو آج کے دن ہوئے تھے، 11 محرم کو ہوئے تھے۔ شہیدوں کو دفنانے کی اجازت نہیں دی گئی، اور بعض تاریخی کتابوں میں ہے کہ دھڑ پڑے رہے، سر کاٹ لیے گئے، اور سر آگے ہیں، قیدی پیچھے ہیں، پیچھے یزیدی لشکر ہے، شہیدوں کی لاشیں وہیں پڑی ہوئی ہیں، اور یزیدی جو مقتول تھے جہنمی، ان کو عمر بن سعد نے نماز جنازہ پڑھا کے دفنا دیا ہے، لیکن آل رسول اور ان کے وفاداروں کے دھڑ پڑے ہوئے ہیں، سر کاٹ لیے گئے۔ اکثر سر جب شام پہنچے تو وہاں دمشق میں دفنا دیے گئے، لیکن نواسہ رسول کے سر اقدس کے بارے میں 3 قول ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ واپس کربلا میں لا کے آپ کے جسم مبارک کے ساتھ سر مبارک دفنایا گیا، اور ایک روایت یہ ہے کہ مصر میں آپ کا سر مبارک دفنایا گیا، اور ایک روایت ہے کہ شام میں ہی آپ کا سر مبارک دفنایا گیا۔ زیادہ تر یہی بیان ہوئی کہ واپس سر لا کے جسم مبارک کے ساتھ دفنایا گیا، اور جب یزیدی سروں کو لے کے، قیدیوں کو لے کے، لشکر لے کے نکل گئے تو دوسرے دن آگے 12 یا 13 محرم کو قریب کے قبیلے کے لوگ آئے، قبیلہ بنی اسد کے لوگ، دامریہ کے لوگ آئے، انہوں نے آ کے شہیدوں کو پہچانا، امام عالی مقام کے دست مبارک سے آپ کو پہچانا، کیونکہ وہ لوگ آپ سے ملاقات کر چکے تھے، تو امام عالی مقام کا روزہ الگ بنایا، آپ کے دست مبارک سے پہچان کے انہوں نے پھر نماز جنازہ بھی پڑھی اور آپ کی تدفین بھی کی۔ قریب کے علاقوں سے مسلمان آئے، انہوں نے آ کے دفنایا۔ البدایہ والنہایہ اور تاریخ کی کئی کتابوں میں ہے جب شہیدوں کا یہ وارثوں کا قافلہ، شہیدوں کے جو پسماندگان تھے ان کا قافلہ چلا، قیدیوں کا قافلہ، آگے کٹے ہوئے سر ہیں، پیچھے قیدی ہیں، پیچھے یزیدی لشکر ہے، شہیدوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ اس وقت سید سجاد علی یوسف زین العابدین نے استغاثہ کیا ہے، حضور کو پکارا ہے۔ دکھ کی گھڑی میں جسے حضور یاد آئیں اس کے دل پہ حضرت زین العابدین کا خاص فیض ہے۔ دکھ کی گھڑی میں جسے مدینہ منورہ کی طرف دھیان جائے، دکھ کی گھڑی میں رسول اللہ کی یاد آئے تو سمجھیں آپ کے دل پہ حضرت امام زین العابدین کے خاص فیض کا چشمہ جاری ہے۔ حضرت امام زین العابدین جب کربلا سے نکل رہے ہیں، اب کوئی قاصد نہیں نظر آ رہا جس کے ذریعے پیغام بھیجیں، تو ہوا کو کہتے ہیں نلت یاری حسبا یومن الى ارض الحرم بلغ سلامی روزتن فیہا النبی المحتشم یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین انی محبوس فی ایدی الظالمین۔ اے جانوروں کے بچوں پہ رحم کرنے والے رسول، آئے آج دیکھیں کربلا میں آپ کی اولاد پہ کیا ظلم ہو رہا ہے۔ یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین۔ اور استغاثے میں حضور کو تو پکارا ہے، اپنے دکھڑے حضور کو تو سنائے ہیں، لیکن دشمنوں کے لیے کوئی جلال کی دعا نہیں فرمائی۔ یزیدیوں کی، ان یزید کے لشکریوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، کیسے فرشتہ صفت لوگوں پہ ہم نے ظلم کیا ہے جو ہمارے لیے کوئی دعائے جلال نہیں کر رہے، عذاب نہیں مانگ رہے۔ اور جب حضرت بی بی زینب نے استغاثہ کیا، وا محمدا وا محمدا ھذا حسین بالعرا مزمل بالدماء مقطع الاعضاء۔ یا رسول اللہ، جس نواسے کو آپ کاندھوں پہ کھلاتے تھے آج سرخ خون کی چادر اوڑھ کے وہ کربلا میں پڑا ہوا ہے۔ اس
इस्तिगासा करना हुजूर को, ये अहले बैत से साबित है। ये मैंने जो इस्तिगासा सुनाया है तारीख की किताबों से, उर्दू में इसका तर्जमा यूँ कर लें कि सूए तैबा जो सबा तेरा गुज़र हो जाए, कहना सरकार गरीबों पे नजर हो जाए। काफिला हुसैनी मकसद हुसैनी को सीने लगाए हुए करबला से कूफे पहुंचा। कूफे वाले निकले इस्तकबाल के लिए। ये वाक़या हर दफ़ा हमें ताज़ा करना चाहिए ताकि हम अपने रिज़्क का ख्याल रखें। सवारियों पे, ऊँटनियों पे अहले बैत की ख़वातीनें बाज़मत तशरीफ़ फरमा है कि हज़रत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की गोद में हज़रत बीबी सकीना बैठी हुई हैं। एक मकान की छत से कूफे की एक औरत ने खजूरें फेंकी और खजूरें फेंकते हुए कहा, ये सदका है, तुम मुसाफिर हो, मजलूम हो, ये सदके की खजूरें ले लो। बीबी ज़ैनब ने फौरन खजूरें उठाई, वापस छत की तरफ फेंक दी। फरमाया, तुम्हें नहीं पता हम आले रसूल हैं, हमारे ऊपर सदका हराम है। हजरत बीबी ज़ैनब को आज के इन तमाम उशाकाने रसूल का सलामे अकीदत, जुर्रत व इस्तिकामत का पहाड़, सब्र और रजा का पहाड़। हजरत बीबी ज़ैनब बेशक मुसाफिर भी हैं, मजलूम भी हैं, उस वक्त भी हजूर के हुक्म का ख्याल है कि हजूर ने हमारे ऊपर सदका हराम किया है। क्या हमें भी कोई चीज खाते हुए ख्याल आता है कि हजूर ने इसकी इजाजत दी है या नहीं? वो अजमत वाली हस्तियां हैं तो कुदरत ने दिखाया है कि उनका किरदार कितना अजीम है। उन पे दरूद पढ़ा जा रहा है, उन्हें इतने आला मकाम मिले हैं तो उनका किरदार कितना आला है। मैं अपनी गुफ्तगू को इस पैगाम पे समेटता हूँ, जिस मकसद के लिए इमाम आली मकाम ने जान दी, आए उस मिशन, उस मकसद से वफा करने का अहद करें। खुदारा मैं आपको शहीदाने करबला के खून का वास्ता पेश करता हूँ। छोटा वास्ता है, कितना बड़ा वास्ता है। खुदारा इस दौर के यजीद के जाल में फंसने से अपने आप को बचाएं। इस दौर का यजीद तो मेहनत कर रहे, ऐसी ऐसी चीजें बना रहे कि नई नस्ल उसके जाल में फंसती जा रही है और रब से ताल्लुक कमजोर हो रहे, रब से ताल्लुक टूट रहे। अपने रब के साथ ताल्लुक को मजबूत रखें। दुनिया का सफर करके आखिर जाना किसके पास है? रब की बारगाह में जाना। इसलिए और ये चीजें जो हमें रब से दूर करती हैं, इनसे ताल्लुक रखें कि रब का हुक्म है रिज़्क कमाओ, रब का हुक्म है औलाद की परवरिश करो, रब का हुक्म है दुनियादारी के ये ताल्लुकात निभाओ, मामलात, लेकिन रब का हुक्म समझ के निभाएं। दिल सिर्फ रब को दें, दिल के तख्त पे अल्लाह के रसूल को बिठाएं, फिर आप जिंदगी की आजमाइश में कामयाब हो जाएंगे। रब से ताल्लुक ना कमजोर होने दें। और उसके लिए दूसरी बात जो मैंने अर्ज की है, अपने रिज़्क का ख्याल रखें। जब रिज़्क हराम हो, सामने नवासे रसूल हो, तकरीरें असर नहीं करती। उन यजीदियों के पेट में हराम रिज़्क था, उन पर हिदायत के दरवाजे बंद हो गए। अपने रिज़्क का ख्याल रखें। रिज़्क पाकीज़ा होगा, दिल में शौक़ इबादत पैदा होगा। अल्लाह ताला इस दौर के फितनों से हमें महफूज रखे। मिशन इमाम हुसैन से वफा की तौफीक अता फरमाए। और आज इंशाअल्लाह हम नमाज जुमा से फारग होकर शुहदाए करबला की बारगाह में हदिया न्याज बसूरत इसाले सवाब पेश